ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ارشد صدیقی، اور لمحہ فکریہ ہے ایسے والدین کے لیے جو اپنی اولاد کو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوا رہی ہیں، لیکن ایسی اولاد تعلیم حاصل کرنے کی بجائے منشیات کے عادی ہو رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے تعلیمی اداروں میں 75% لڑکیاں اور 45% لڑکے نشے کے عادی بن چکے ہیں۔ پاکستان میں جو رپورٹڈ ہے وہ 1 کروڑ سے زائد جو لوگ ہیں وہ نشے کے عادی رجسٹرڈ ہیں، لیکن ان رجسٹرڈ جو ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہے، اور یہی حالت رہی تو آج سے 10 سال کے بعد پاکستان میں ہر دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نشے کا عادی بن چکا ہوگا۔ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں ایک ایسے شخص سے جو آور ہوم ریہاب سینٹر کے نام سے ایسے مریضوں کا علاج بھی کر رہے ہیں۔ ان کے ہوش ربا حقائق سن کے آپ بھی ایک دفعہ ضرور پریشان ہوں گے۔ آئیں میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ ڈرگ ایڈکشن ایک ایسا ناسور ہے اس معاشرے کا جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ کدھر کو جا رہا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے تعلیمی ادارے جن کے میں نام لینے سے بھی نہیں ڈروں گا، اس میں پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو، قائد اعظم یونیورسٹی از آن ٹاپ ان اسلام آباد، جہاں پہ ڈرگس کھلے عام بکتی ہے کیونکہ پولیس کی انٹری نہیں ہے۔ بیکن ہاؤس مارگلا برانچ، یہ ایک ان کے اسٹوڈنٹ کی رپورٹ ہے کہ 70% سے زیادہ لوگ کھلے عام ڈرگس لیتے ہیں۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ آج اگر اسٹڈیز کو دیکھا جائے تو ہر 5واں اسٹوڈنٹ جس میں جینڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ ڈرگس لے رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو 10 سال بعد دیکھیں گے تو 10 سال بعد اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرا پاکستانی ڈرگ لے رہا ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز جس کے لیے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری کسی گورنمنٹ نے، پہلے والی یا آج والی، کوئی اس کے بارے میں نہ سوچتی ہے نہ اس پہ کام کرتی ہے۔ ہم سارا ملبہ پولیس پہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ پولیس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی جب تک اسے منسٹری آف نارکوٹکس والے الاؤ نہ کریں کہ وہ ان پہ چھاپہ ماریں۔ اور پھر ہمارا قانون جس کو ہم سب رو رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ پروف لے آئیں، ثبوت لے آئیں، تب ان کو سزا ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اس کا سستا ہونا ہے کہ جتنے کا آپ ایک وقت میں کھانا نہیں کھا سکتے، دال روٹی نہیں کھا سکتے، اس سے سستی آپ کو نشہ کرنے کے لیے پورے دن کی ڈوز مل جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہماری نوجوان نسل 30 سال سے کم میں یہ نشہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور اب جو نئی چیز ہے جو والدین کے لیے بھی ایک الارم ہے وہ ہے آئس۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جس کا کسی کو نہ اس کی سمیل ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کس نے لی ہے اور نہیں لی ہے۔ اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو ہماری سائیکالوجسٹ بعد میں آپ کو بتائیں گی کہ والدین کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے صرف اور صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ سے اور عام لوگوں سے، خدا را اپنی اس قوم کو بچا لیں۔ ہم بھوک سے نہیں مریں گے، ہم کرونا سے نہیں مریں گے، لیکن جب ہمارے یہی بچے جو یونیورسٹی اور کالجز میں ڈرگز لے رہے ہیں، کل وہی ہمارے منسٹر بھی ہوں گے، وہی ہمارے ڈی سیز بھی ہوں گے، تو وہ پھر ڈرگز کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ اور پورے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ نشے والے بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ گھر کی چیزیں بیچتا ہے، چیزیں بک جاتی ہیں تو پھر وہ عزت بیچتا ہے، عزت بک جاتی ہے تو بھیک مانگتا ہے، جب بھیک نہیں ملتی تو پھر وہ چوری پہ چلا جاتا ہے، چوری کرتا ہے، پولیس والے پکڑتے ہیں، پولیس والے نہیں رکھتے کہ یار ہم اس کو ڈوز کہاں سے لا کے دیں گے، تو پولیس والے اس کو اس چکر میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پولیس کے پاس اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کیونکہ اس کی حالت ایسی غیر ہو جاتی ہے کہ پولیس اس کو رات کو رکھے تو صبح اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کی لڑائی جھگڑے، ہماری ایجوکیشنل سسٹم، ٹھیک ہے، ہماری پڑھائی جہاں پہ ہم اسکول ہیں، کالجز ہیں، ان امپلائمنٹ، دوست یار، غلط دوست یار، یہ سارے ہیں وجوہات نشہ کرنے کی۔ اب ہم آتے ہیں کہ بچہ، ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں، بچوں کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم کیسے سمجھیں کہ ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے، کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ چیز ہے کہ دیکھیں، ایک بچہ جس کی روٹین چینج ہو رہی ہے، ایک بچہ جو 8 بجے سے 12 بجے پہ چلا گیا ہے، جس کا آئی کانٹیکٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کھانا پینا آپ کے ساتھ نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ الارمنگ سائنز ہیں بتانے کے لیے کہ بھائی ہم کسی نہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہو چکے ہیں، اور وہ غلط ایکٹیویٹی نشہ ہے۔
ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ سوال۔ اس کے لیے پہلے پوائنٹ کہ ہمارے پیرنٹس کی باؤنڈنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے ان کے بچوں کے ساتھ۔ جب بچے کو کوئی پرابلم ہو تو وہ گھر میں آ کے اپنے ماں باپ سے شیئر کرے، نہ کہ ان دوست یاروں سے شیئر کرے جو نشے کی طرف اس کو لے کے جائیں۔ دوسری، ہماری ایجوکیشنل سسٹم، ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ بھائی جہاں پہ ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، جہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی اب آج کل کے دور میں ہمارے بچے جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم میں ہی نشہ کر رہے ہیں۔ مور اینڈ لیس 67% آف ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارے نشہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے یوتھ کو، ہمارے بچوں کو تباہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز آ جاتی ہے، سیلف کانفیڈنس نہیں رہا، اویئرنیس نہیں رہی ہمارے بچوں میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمارا اچھا کیا ہے، ہمارا برا کیا ہے، ہمارے سنسیئر دوست کون سے ہیں، ہمارے انسنسیئر کون سے ہیں، ہماری یوتھ کہاں پہ جا رہی ہے، ہمیں سے کسی کو نہیں پتا۔ ہماری یوتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ہم سارے چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ تب کب ہماری یہ یوتھ جو ہے وہ تباہ ہوگی اور ہم اس کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ سر ایسے تھا کہ کالج سے ہم نے نشہ شروع کر دیا تھا، اور جیسے ہی ہم یونیورسٹی میں گئے تو تھوڑا نشہ زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا، لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی تھے ماحول میں، اور جیسے ہی ہم یونیورسٹی سے فارغ ہونا شروع ہوئے تو اس نشے میں ہم اتنے گھس چکے تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم نشے سے نکلیں یا حقیقت کی زندگی سے۔ اور یہ ایک ایسی نشے کی زندگی ایسی تھی کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ اس کا کوئی انحصار ہے ہماری زندگی کے ساتھ، ایک جھوٹی زندگی ہے، اس کا کسی حقیقت کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بس ایسے کرتے ہی ہماری ساری روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی، جس سے آج یہ پوزیشن آئی ہے کہ ہم نے ادھر نشہ ماشاء اللہ اب تو چھوڑ دیے، ابھی اب کوشش بھی یہی ہے کہ اب نشہ نہیں کرنا۔ جی ناظرین، یہی سچویشن رہی تو ہماری نوجوان نسل تباہ ہو جائے گی۔ یہ تعلیمی ادارے تعلیم کی بجائے ہماری نسلوں کو نشے کے عادی بنا دیں گے۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور والدین کو بھی اس پہ اپنا ایکٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں فوری طور پہ اپنے پیاروں کو اور اپنے گھروں کو اجڑنے سے بچانے کے لیے آور ہوم ریہاب ٹریٹمنٹ سینٹر سے رابطہ بھی کرنا چاہیے۔ ہم اپنے پیاروں کو اگر نشہ سے بچا گئے تو تبھی بنے گا خوشحال پاکستان۔